ہے جو ان کے مولوی ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جس سے مولوی ان کو روکتے ہیں ان سے رک جاتے ہیں۔ یہ پیروں کا رب بنانے والے، اپنے مذہبی رہنماؤں کا رب بنانے والے۔ اور حضرات گرامی کا ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، اور کوہ طور کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نیابت کے لیے اور اپنی قوم کی قیادت کے لیے سیدنا ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سامری نے ایک بچڑا بنایا سونے اور چاندی کا، اور سونے اور چاندی کے بچڑے کے اندر حضرت جبریل کے قدموں سے نکلنے والی لگنے والی خاک کو اٹھا کر اس بچڑے کے اندر ڈال دیا۔ جب اس خاک کو ڈالا گیا، بچڑے کے وجود میں ڈالا گیا، تو حضرات گرامی کے بچڑے کے اندر سے بائیں بائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ بچڑا اس طرح بولنے لگا جس طرح زندہ بچڑا بولتا ہے۔ تو قوم موسیٰ کے لوگ جو تھے اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ہارون نے بتیرا سمجھایا لیکن کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، اس منظر کو دیکھا، بڑے ہی رنجیدہ ہوئے۔ میں تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گیا تھا، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، پہلا موقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر حضرت ہارون کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا اور آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ہارون نے کہا یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ میں نے تو آپ کی عدم موجودگی کے اندر فریضہ حق کو انجام دیا، میں نے تو آپ کی عدم موجودگی کے اندر تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا، لیکن اگر میں نے زیادہ سختی نہیں کی تو اس لیے نہیں کی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ کہیں آپ یہ نہ کہنا شروع ہے تو نے بنی اسرائیل کو توڑ کے رکھ دیا، پھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اس بات کا ذکر کیا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، وہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے، دنیا کے اندر ان کو ذلت حاصل ہوگی۔ وکذالک نجزی المفترین، اور اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹوں کے لیے اسی انجام بد کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی یہاں تک کی، اللہ کی ذات کے بارے میں بکواسیات یہاں تک کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط گفتگو کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو تنگ ہیں۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ تباہ و برباد ہو، ان کے ہاتھ تنگ ہیں اور ان کے اوپر لعنت ہو ان کی بکواسیات کے سبب۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے اور انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں بد کلامی کرنے والے، ہمارا تو حسن ظن یہ ہوتا ہے جو بندہ ولی اللہ ہوتا ہے وہ کبائر سے بڑا دور ہوتا ہے، جو صحابی ہوتا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ گو کے بعد صحابہ سے بعض کبائر کا ارتکاب ہوا، لیکن ضمیر کی زندگی کا عالم یہ تھا، خود حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور یہ بات کہی آقا ہمیں پاک کیا جائے، آقا ہمیں صاف کیا جائے۔ ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل شنیع کا خود اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سنسار کروانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ بشارت رسول ان کو حاصل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مرزا جیلمی جیسے ملعونوں کے جواب میں یہ بات کہتے رہتے ہیں، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے صحابہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ مالک کائنات سے راضی ہیں۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن صحابہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو بکواس بن کر تجھے ان کے بارے میں تبرہ کرنے کا اور تنقید و تشنیع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہود کی گراوٹ کا عالم یہ تھا کہ یہود حضرات اولیاء تو بڑی دور کی بات ہے، حضرات انبیاء کے بارے کے اندر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ معاذ اللہ ان کے اندر بھی شہوانی جذبات اس حد تک موجود تھے جو ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت داؤد کے بارے میں شکاوت کا اظہار کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو صرف اس لیے قتل کروا دیا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک بکواسیات کی کہ جس وقت وہ اپنی قوم کے پاس سے اپنی فیملی کو لے کر نکل گئے اور اس بدکار قوم سے آپ نے اجتناب کو اختیار کر لیا
تو انجیل کے صفحات کے اندر آج بھی یہ روایت موجود ہے، محرف شدہ انجیل کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے. آپ اگر لانا چاہیں تو میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹیاں معاذ اللہ ان کو نشے میں مبتلا کر کے ان سے برائی کا ارتکاب کرتی ہیں. یہاں تک انبیاء علیہ السلام کی عصمت پہ حملہ کیا. اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کے مقدس نبی ہیں، اللہ کے پاک دامن نبی ہیں، اللہ کے طاہر مطہر اور وجی نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات لکھی کہ ان کے ساتھ ایک عورت جو بے نکاح کے رہا کرتی تھی، مریم مگدلانی، اس کو کہا وہ آپ کے قدموں کے اندر اپنے بالوں کو رکھا کرتی تھی اور آپ کے وجود کے ساتھ اپنے رخسار کو لگایا کرتی تھی. حضرات گرامی قدر، یہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پہ حملہ کرنے والے، یہ انبیاء علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کرنے والے اور سیدہ مریم کے بارے میں بکواس کی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت مریم کی ذات اقدس کے اوپر بہتان ترازی کی کہ ان کے گھر جو سیدنا عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے معاذ اللہ وہ برائی کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم کو ہر قسم کے عیب سے پاک ظاہر کیا. اور قرآن مجید میں یہ بات کہی کہ جس وقت سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئیں تو بستی کے لوگوں نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوی وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا. کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جس کو جھولا بھی جھولنا نہیں آتا؟ تو جھولی مریم میں سے سیدنا عیسیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے. حضرات گرامی قدر، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عملی کوتاہیاں اتنی بڑی بڑی اور نہ شکریاں اتنی بڑی بڑی. اللہ نے منو سلوہ کا نزول کیا، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یحیی لنا مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا. کام آسمان سے اترنے والے منو سلوہ کی ضرورت نہیں، زمین کی ترکاریوں دالوں تھوم گنڈے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ تمہیں اعلیٰ چیز دیتا ہے تم اس کے پیچھے ادنا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حضرات گرامی قدر، اللہ نے ان کے اس عیب شنی کا ذکر کیا، ان کے اس فعل شنی کا ذکر کیا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس. یہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ انبیاء کے اوپر قاتلانہ حملے کیا کرتے تھے، ان کو شہید کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور علماء حق کو شہید کیا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر، یہی وہ یہود ہیں جو آج القدس کے سینے کے اندر خنجر کو گھسا رہے ہیں. یہی وہ یہود ہیں جو غزہ کی پٹی کے اوپر بموں کو گرا رہے ہیں. یہی وہ یہود ہیں کہ جن کے کلے کو سیدنا علی المرتضیٰ نے گرا دیا اور خیبر کے کلے کو فتح فرما دیا اور مرحب کی گردن کو اڑا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کے علم کو لہرا دیا. اور یہی وہ یہود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل ترین قوم قرار دیا. اور یہی وہ یہود ہیں حضرات گرامی قدر جو آج مسلمانوں کی اوطان اور برادریوں میں تقسیم کا فائدہ اٹھا کر ہمارے بھائیوں کو مذبح خانہ بنائے ہوئے ہیں. حضرات گرامی قدر، یورپی اقوام جو مسلمانوں کی معمولی سی بات کے اوپر بڑے بڑے بیانات کو نشر کرتے ہیں اور اسلام کو انتہا پسند دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاد اسلامیہ کو دہشت گردی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، آج یہودیوں کی بمباری جو اس انداز میں ہو رہی ہے کہ ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، حضرات گرامی قدر معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، عورتوں کو نہیں چھوڑا جا رہا اور غیر حربی مسلمانوں کو معاف نہیں کیا جا رہا. حضرات گرامی قدر، ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ایک ہی ہے، حیبر حیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود. او حیبر سے مار کھا کے دوڑنے والے یہودیوں، حضرت رسول اللہ کا لشکر انشاءاللہ تمہیں دوبارہ گرا کے رہے گا. حضرات گرامی قدر، مسلمان حکمران آج اتنے ضعیف ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس و بے کس ہیں کہ یہود کے علاوہ عملی اقدامات تو بڑی دور کی بات ہے، زبانی اقدامات کرنے کے پر بھی آمادہ تیار نہیں ہے. اوئے توئے کر کے ہی کہہ دے اوئے کام کرنا چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں کو روک لو اور
بس ظالموں اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ. اتنا بھی اگر مسلمان جمع ہو کے کہیں تو اللہ کی قسم یہود کی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. حضرات گرامی قدر، آج مسلمان اپنی تعلیمات پر شرمندہ ہیں. آج